السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ برادران اسلام، آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اگر چینل پر نئے ہوں تو لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ برادران اسلام، جتنے لوگ قرآن مجید پڑھیں گے اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آئیں ہم آج نورانی قاعدہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو اپنے بچوں کو بھی دکھانی ہے، جو دوست اب آپ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ان کو بھی دکھانی ہے۔ یہ انشاءاللہ میں چند ہی دنوں کے بعد آپ یہ قرآن مجید خود ہی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ بس آپ ذہن بنا لیں اور نیت کر لیں۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بخود قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ صرف نیت کے اوپر سارا متصر ہے۔ تو آئیں ہم اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ ہدایات پڑھ لیں۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اس میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، اچھی طرح اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ ہمارے بچے ہر روز موبائل پر فضول ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اس طرح کی ویڈیو دکھائیں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد وہ قرآن پڑھنا گھر کے اندر ہی سیکھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھائی جان مجھ سے آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے انشاءاللہ قرآن مجید واٹس ایپ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد کر لیں۔ اب ہم آگے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف با، یہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو با کے نیچے نقطہ ہے، تو کیا نظر آ رہا ہے؟ با۔ آگے ہے تا، یہ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ کتنے نقطے ہیں؟ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اور آگے ہے سا، سا، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ الف با، با کے نیچے 1 ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ آپ نے اچھے طریقوں کے ساتھ یاد کر لینا ہے اور اسے اردو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ عربی تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر، اور جیم، یہ دیکھ رہے ہیں جیم کے درمیان کے اندر نقطہ ہے۔ الف با تا سا جیم، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے آپ نے، جیم۔ اب ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقوں کے ساتھ یاد ہو جائے۔ الف با تا سا جیم۔ آگے ہے ہا، یہ ہا حروف حلقیہ ہے، یہ آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنی ہے۔ ہا، ہا۔ آگے خو، اب یہ تینوں حروف ملتے جلتے ہیں تو اس کے اندر فرق کیسے ہوگا؟ جیم کے درمیان میں نقطہ ہے، ہا بالکل خالی ہے اور خا کے اوپر نقطہ ہے، تو ہمیں پہچان ہو گئی نا کہ خا ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے۔ خا، خا، خا۔ آگے ہے دال،
دال ذال، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ذال کے اوپر نقطہ ہے، تو اب یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق کیسے ہوگا کہ ذال کے اوپر نقطہ ہے تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ذال دال ذال، را را زا، اب یہ دونوں ملتے جلتے ہیں را اور زا، لیکن یہ زا ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو جب نقطے کی پہچان کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ زا ہم نے پڑھنا ہے۔ آگے ہے سین سین، شین شین، اب یہ سین اور شین کے اندر بھی فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سین یہ بالکل خالی ہے اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، سین بالکل خالی اور شین کے اوپر 3 نقطے آگے ہیں۔ آگے ہے صاد صاد، ضاد ضاد، اب یہ صاد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خالی ہے، لیکن ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ جو ضاد ہے نا، اس کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں، بعض لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، لیکن احناف کے مطابق، یعنی ہم جو احناف ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم اس کو ضاد پڑھتے ہیں۔ حنبلی شافعی جو ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، لیکن ہم حنفی اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنا بھی ضاد ہی چاہیے۔ آگے ہے تو تو ظا، اب یہ تو دیکھ رہے ہیں بالکل خالی ہے اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ نقطے آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تو علیحدہ ہے اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ آگے عین عین، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، عین غین، اب یہ عین بالکل خالی ہے لیکن غین کے اوپر نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے ہے فا، فا کے اوپر ایک نقطہ ہے، فا فا فا، قوف قوف، اس کاف کو آپ نے موٹا بھی پڑھنا ہے، قوف، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ حروف مستعلیہ میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، تو قوف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ۔ اب یہ یا کے نیچے 2 نقطے ہیں تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا یا یا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو یار چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔